جی جی کے مطابق کر لیتے ہیں. میں جب پڑھتا ہوں لا الہ الا انت سبحانک، ہاں میں انگلی اسی طرف مار دیتا ہوں. پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. دیکھو یہ کام ہوا ہے جو کرو تو صحیح ہے اور بتاؤ تو غلط ہے. آپ سمجھا کر رہے ہیں بات. آپ وغیرہ میں اللہ بھی سے باتیں کر رہا تھا، جب تک کر رہے تھے صحیح تھا، اب بتا رہے تو غلط ہے. اور ابھی باتیں کرتا ہے پھر تو جھگڑا کرتا ہے کہ حال ہے یہ کیا کیا ہے. تو جہاں تک کرتا ہے وہاں تک صحیح ہے. جب جاتا ہے تو پاگل ہے، تو مشرک ہو گئے، تو کیسے کس پر سمجھ رہا ہے؟ اللہ ادھر کدھر رہتا ہے. ابھی بتا رہے تھے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. ابھی نماز پڑھو یہی پڑھو مسلم بچھا دو، کہاں یہی بچھا دو. اور کتابی میں نے یہی بات کی ہے کہ اللہ ادھر کدھر، اللہ تو ادھر ہوتا ہے. تو یہ جو ہے بیان کرنے والی بات نہیں ہے، کرنے والا کام ہے، بولنے والا کام نہیں ہے. اور جدھر مسلح ہے وہیں ادھر اللہ ہے، بلکہ جہاں نمازی ہے وہیں اللہ ہے. ورنہ نمازی کدھر آ گیا؟ ادھر اللہ ہے ہوتا ہے، نماز کدھر سے آ گئی؟ اس کی وجہ جہاں بھی جس جگہ پر نماز کا حکم ہو سکتا ہے وہاں اللہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ وہی ہے کہ وہاں پر ہم اس سے باتیں کرتے ہیں روز. اور ساری دعائیں کیا ہیں؟ صراط المستقیم کیا ہے؟ باتیں نہیں کر رہے تھے آپ؟ یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے. آپ دل میں کہہ رہے تھے، اچھا اچھا اونچا کہہ رہے تھے. اتنی آواز میں آپ کہہ رہے تھے، اتنی آواز میں وہ سن رہا تھا. دن صراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا. سنا اسے کہ نہیں سنا؟ اب بتاؤ ایمان کیا ہے آپ کا؟ اللہ نے سنا کہ نہیں سنا؟ اللہ نے کہاں سنا؟ کہتے جہاں میں بولا. تو کہاں بولا؟ کہتے میں دل میں بولا. اللہ کدھر؟ کہتا دل میں. جب اللہ دل میں ہے تو پھر تمہیں بتانے والی کیا بات ہے؟ دل کا راز کیوں بتاتے ہو؟ جو کچھ آپ نے کیا میرے ساتھ اس کے لیے شکر ہے، جو میں نے کیا اپنے ساتھ اس کا مجھے توبہ ہے. استغفار جو میں نے کیا اپنے ساتھ، اور ہم جو تو نے کیا میرے ساتھ، بھائی اس کے اندر درمیان میں راستہ کب طے ہو جائے گا. جو کچھ میں کرتا رہا ہوں استغفر، جو تو کرتا رہا الحمدللہ. بھائی جی کے اندر کیفیت پتہ جائے گی. یہ میرا کیا تھا استغفر، بیوقوف ہے ہم لوگ. اور یہ اس کا کیا تھا؟ وہ جو وہاں راستہ روکا، او ہو الحمدللہ شکر ہے کہ رک گیا، ورنہ آج ہم برباد ہو چکے ہوتے. تو وہ بھی راستہ رک گیا الحمدللہ، کیونکہ وہاں بندے جا کے کھڑے ہو گئے. ہم نے سمجھا کہ جس نے بڑی قیامت کی، ہمارا راستہ روکا ہے، یہ تو بہت بری بات ہے. آج پتہ چل رہا کہ الحمدللہ تو بڑا اچھا واقعہ تھا، کیونکہ آگے جنگل تھا بربادی کا اور اس نے روک دیا. تو بے شمار واقعات جو ہیں وہ بہت دور جا کے سمجھ جاتے ہیں. جن پر تم الحمدللہ پڑھتے ہو نا، آج عین ممکن ہے کل کو استغفر اللہ پڑھنا پڑ جائے. اس لیے یہ خیال کرنا جن نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہو کہیں وہ نعمتیں جو ہے نا آپ کو جکڑنے والا نہ ہو مضمون. کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان اپنی ہی ملکیت کی ملکیت ہو جاتا ہے. کہتے میں نے کار لیا جانے کے لیے، کہتے اب جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہتے کار مرمت کر رہے ہو. مقصد یہ ہے کہ کہتے آپ تیرے کارخانہ بنایا تھا حج کے لیے، حج بھی کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کہ تم کارخانے میں مصروفیت اتنی ہے میں ٹائم ملتا ہے. یعنی کہ جو واقعہ جس مقصد کے لیے کیا تھا وہی واقعہ اس مقصد میں رکاوٹ بن جاتا ہے. کہ جس میں کل بڑے خوش ہو رہے تھے کہ لوگ جو ہے کل تالیاں بجا رہے تھے کہ آج مطلب بڑا افسوس کر رہے کہ وہ غلطی ہو گئی. یہ ساری سیاست یہی ہے. ایک دور آتا ہے تو خوش ہو کے آتا ہے، ڈھول بجاتا ہے وہ آتا ہے، اور جاتا ہے تو مطلب تالیاں مطلب مارتے ہیں لوگ، اس کے مذاق کرتے ہیں. ہمیشہ ہی ایسے ہوا کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہوا. وہ جو جس بات پہ آج خوش ہو رہے ہو نا، کل اس کے لیے تمہیں توبہ کرنی پڑ جائے. ہر گناہ گار گناہ پر خوش ہوتا ہے، ہر چور کامیاب چوری پر خوش ہوتا ہے، اور یہی ناکامی ہے. جب آنکھ کھل گیا پتہ چلتا ہے کہ میں غلطی کر کے وہ اس کا حصہ لے لیا. یاد ہے وہ تو بندہ بچہ تھا، اسے کیا پتا تھا؟ یتیم تھا، تو مال کھا گئے. اور مجھے پتہ چلا کہ وہ بڈھا مالک آپ اللہ کا ڈر کرتا ہے، اور یہ میں مال مار کر پیٹ میں سے کہ تیرے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے کہ یہ تو فی بطون نارا
کہ پیٹ میں آگ ہے تمہارے، یہ پیٹ میں آگ کیا کہتے ہیں، وہ تو آگے دو کی آگ اور ہوگی، تو پیٹ کے اندر آگ لگ گئی ہے. تم ایک بھائی کے گلا کرتے ہیں، آپ بیٹھے ہوتے وہ بڑا برا آدمی، وہ بڑا ہی برا آدمی. اللہ کہتا ہے یہ بات سنو، غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کا ہے. آپ کرو غیبتیں، مطلب یہ ہے کہ پھر تم جس بات پہ بڑے خوش ہو رہے تھے وہ دوبارہ واقع کچھ اور نکل آیا. اس لیے اپنے شعور کو یا تو اللہ کے حوالے کر دو یا پھر بچ جاؤ. آج جن باتوں پہ آج خوش ہو رہے ہو، کل ایسا نہ ہو کہ ان باتوں پہ ٹہنا پڑ جائے. اسی استغفر الحمد کے اندر ساری کہانی ہے. یہ ادھر ادھر ہوتی رہتی بات، جس پہ تم افسوس کر رہے تھے شاید وہ خوشی کا وقت ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عین ممکن ہے، تو آپ کا کس طرح ہے کہ تم انسان پسند کرے کسی ایسی چیز کو اور ہو وہ اس کے لیے نقصان دے، اور عین ممکن ہے انسان ناپسند کرے کسی چیز کو اور ہو اس کے لیے مفید. اس لیے تم اپنی پسند اور ناپسند کی اصلاح کرو. کیا کرو؟ اپنی پسند اور ناپسند کی اصلاح کرو، بلکہ پسند اور ناپسند چھوڑ دو اللہ پر. تمہیں کیا بولتے تو اللہ تعالیٰ مطلب محفوظ رکھتا ہے. چاہت کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، حاصل کرنے کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، پسند کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کیا غلطی ہو سکتی ہے، کیا نہیں غلطی. اور بلکہ وہ غلطی کو منظور کر لے تو غلطی کیا ہے؟ ایک تو اس کی مرضی کی بات ہے، اب وہ جو چاہے کرے، بس آپ دیکھتے جاؤ، کھیل دیکھتے جاؤ.